بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جیسا کہ ہم لوگ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں اور تمام ہی حضرات کو جو سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہتے ہیں اور جو ایکٹیو نہیں رہتے ہیں، لگ بھگ پوری دنیا میں ایک چیز بہت زیادہ اس وقت میں زور پکڑے ہوئے ہے، اور وہ ہے فلسطین اور اسرائیل میں جو جنگ ہو رہی ہے وہ اس وقت میں بہت زیادہ جاری اور ساری ہے، اور دونوں طرف اسرائیل میں بھی اور فلسطین میں بھی عام ناگرکوں کو بہت زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جانی نقصان بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے اور مالی نقصان بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ فلسطین ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں پر مسجد اقصیٰ ہے، اور مسجد اقصیٰ کے ساتھ پوری دنیا کے مسلمانوں کی آستھائیں جڑی ہوئی ہے، اور اسی کی حفاظت کے لیے فلسطین کے مسلمان اپنی جان قربان کر رہے ہیں، اپنا مال قربان کر رہے ہیں، اپنے بچوں کی جانیں دے رہے ہیں، اپنے ماں باپ کو قربان کر رہے ہیں۔ وہاں کا بچہ بچہ اپنی مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے۔ لیکن ہوا کیا ہے؟ پچھلے 70 یا 80 سالوں میں اسرائیل نے فلسطین پر جو ظلم کیے ہیں وہ کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ پوری دنیا اس بات کو جانتی ہے، لیکن شاید پوری دنیا کا ضمیر مر چکا ہے، کیونکہ فلسطینی بھائیوں کا جو خون ہے وہ انہیں خون نظر نہیں آتا ہے، وہ تو پانی نظر آتا ہے، لیکن اسرائیل کا جو خون ہے وہ خون نظر آتا ہے۔ یہی ہوا ابھی کچھ دن پہلے کہ جب فلسطین کی طرف سے اسرائیل پر بمباری کی گئی، وہاں کے لوگوں کو مارا گیا، تو پوری دنیا چیخ اٹھی۔ پوری دنیا کے لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ بہت سے ملک اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں اور بہت سے فلسطین کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ ایک بات یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر اپنے حق کے لیے لڑنا، اپنی زمین کے لیے لڑنا، اپنی مسجدوں کے لیے لڑنا اگر یہ آتنکواد ہے یا دہشت گرد ہے، تو پھر ہر ایک ملک نے اپنی آزادی کے لیے، جو ملک بھی غلام بنا ہے، اپنے حق کے لیے ہر ایک نے لڑائی لڑی ہے، اور ہر ایک کو لڑنا بھی پڑتا ہے، لڑنا بھی چاہیے۔ اپنا حق مانگ کر نہیں بلکہ چھین کر کے لینا چاہیے۔ اگر فلسطین والے اپنی زمینوں کو واپس لینا چاہ رہے ہیں، یا اپنی مسجدوں کی، اپنے جان کی، اپنے بچوں کی جانوں کی اگر حفاظت کے لیے وہ اگر جنگ کر رہے ہیں، تو اس میں غلط کیا ہے؟ پچھلے 70-80 سالوں میں جو ظلم اسرائیل نے فلسطین کے لوگوں پر کیا ہے، کیا وہ دہشت گرد نہیں تھا؟ آج میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو فلسطین کے خلاف بول رہے ہیں۔ فلسطین، ہاں یہ بات الگ ہے کہ عام ناگرکوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ اسلام کبھی بھی اس کی اجازت نہیں دیتا کہ عام ناگرکوں کو، بچوں کو مارا جائے، عورتوں کو مارا جائے۔ لیکن کیا ہم لوگوں کو یہ بات نظر نہیں آ رہی ہے کہ فلسطین میں 70-80 سالوں سے بچوں کی جانیں جا رہی ہیں، لیکن آج اگر فلسطین نے حملہ کیا ہے تو پوری دنیا فلسطین کے خلاف بول رہی ہے۔ ایسے حالات میں فلسطین ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں پر 6 وقت کی نمازیں ہوتی ہیں، 6 نمازیں مسجد اقصیٰ کے اندر، 5 نمازیں تو جو عام طور پر ہوتی ہے، اور 1 نماز جو جنازے کی وہاں پر ہر نماز میں ہوتی ہے۔ کوئی نہ کوئی جنازہ مسجد اقصیٰ سے اٹھتا ہے، لیکن وہ خون لوگوں کو خون نظر نہیں آتا، کیونکہ وہ مسلمانوں کا خون ہے۔ آج مسلمانوں کا خون لوگوں کو پانی نظر آتا ہے، اور آج ان یہودیوں کا، دہشت گردیوں کا، جنہوں نے دہشت گردی پھیلا رکھی ہے، اور پچھلے 70-80 سالوں میں فلسطین کو، پورے فلسطین پر قبضہ جمائے ہوئے ہیں۔ آج اگر فلسطین نے ان لوگوں پر اپنے حق کے لیے حملہ کیا تو تمام لوگ خلاف ہو گئے۔ ایسے حالات میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ مسلمانوں کو یہ 3 کام ضرور کرنے چاہیے جو میں آج آپ حضرات کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں۔ سب سے پہلے تو پوری دنیا کے مسلمان فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعائیں کریں، تہجد میں اٹھیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے رو کر کے، گڑ گڑا کر کے
ہم لوگ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، ان کے بچوں کی حفاظت کے لیے اور بالخصوص مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے ہم لوگ دعائیں کریں، امن و امان کے لیے دعائیں کریں۔ اور دوسرا کام تمام دنیا کے ناگرک یہ کرے کہ اسرائیل کے جو پروڈکٹس ہیں، جو کمپنیاں ہیں، ان کا بائیکاٹ کرے، کھلے طور پر بائیکاٹ کرے۔ اور تیسرا کام جو مسلمانوں کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی مسجدوں کے اندر قنوت نازلہ کا اہتمام کرے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر میں یہ کہوں کہ جو لوگ سوشل میڈیا ایکٹیو ہیں، جو سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہتے ہیں، وہ اسرائیل کی ان ناپاک حرکتوں کو تمام لوگوں کے سامنے کھول کر کے رکھے اپنے ولاگس میں، اپنی ویڈیو کے اندر، کہ جو اسرائیل نے پچھلے 70-80 سالوں میں ان لوگوں کے ساتھ کیا ہے، ان لوگ ہیں سب لوگ فلسطین کے اور اسرائیل کے جو حالات ہیں پچھلے 70-80 سالوں کے، ان تمام چیزوں کو، ان تمام باتوں کو کھول کر کے رکھے۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ تمام باتیں سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ لوگ دعائیں کریں کہ اللہ تبارک و تعالی فلسطین کے اندر امن و امان قائم فرمائے، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے جو فلسطین کے مسلمان فرض کفایہ کے طور پر مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی قربانیاں پیش کر رہے ہیں، ان سب کے لیے دعائیں کرے اللہ ان کی حفاظت فرمائے، ان کے بچوں کی حفاظت فرمائے، اور وہاں پر جو ہماری مائیں اور بہنیں ہیں، مسلم مائیں اور بہنیں، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔